آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کبھی 7 مہینے میں قرآن یاد کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں. لکھنے والے نے کسی نے خط لکھا، حضرت مولانا حاجی حافظ و قاری احمد رضا خان صاحب. حافظ نہیں تھے آپ، حافظ نہیں تھے. خط آیا، شعبان کی 29ویں تھی. آپ نے دیکھا کہ میرے نام پر حافظ بھی اس نے لکھ دیا. لوگ اگر میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میں حافظ ہوں تو کیوں نہ حفظ شروع کروں. فرماتے ہیں کہ روزانہ پھر آپ نے قرآن اٹھایا اور فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے. ایک پارہ تلاوت کرتے بلکہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتے. جب 30ویں تراویح آئی تو اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول رکھا تھا. کوئی 1 مہینے میں حافظ قرآن ہوتا ہے. اچھا اور اوپر جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں. ان کے ایک شاگرد ہیں، 2 شاگرد مشہور ہیں، امام ابو یوسف اور ایک امام محمد بن حسن شیبانی. یہ چھوٹے تھے جب امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے، داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے لوگوں کو قریب رکھنے سے تھوڑا سا بچتے تھے. کہتے کہ اور پڑھ کے آؤ، جب تھوڑی جوانی آ جائے تب میں درسگاہ میں بیٹھنا. امام محمد بہت بچپن میں ہی علم کے طلبگار تھے، شوق زیادہ تھا. آئے اور کہا کہ حضور آپ کی درسگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں. امام اعظم نے دیکھا کہ یہ ہٹتا نہیں جاتا نہیں تو ایک شرط لگا دیا. کہا بیٹا میں اسی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے، کیا تو حافظ ہے؟ کہا نہیں حافظ تو نہیں. امام اعظم نے کہا کہ اس کو چھٹی کریں، حفظ کرنے میں جو زمانہ گزرے گا اس کے بعد آئے گا. امام محمد بن حسن شیبانی چلے گئے. یعنی دل میں بات تو رہی کہ درسگاہ میں بٹھایا نہیں، چلو ٹھیک ہے. جا کر کے پھر 8 دن کے بعد واپس دوبارہ آئے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا پھر آ گئے تم، میں نے تمہیں بھیجا تھا. امام محمد بن حسن کہتے ہیں حضور پورا قرآن حفظ کر کے آیا ہوں. آپ نے 8 دن قبل کہا تھا اس 1 ہفتے میں میں حفظ قرآن کر کے آیا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے، وہ جس کے سینے میں چاہے اتار دے. اور یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے. یہ تو میں دنوں کی تعداد بتا رہا ہوں، کوئی مہینے میں، کوئی 6 مہینے میں، کوئی سال، 3 سال، 8 دن. مولا اگر چاہے تو منٹ میں بھی کسی کے سینے میں اتارے. یہ اس کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار، قرآن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ رہا، جو تابعین کا عقیدہ رہا. ہم قرآن کو ہر کتاب سے فوقیت دیتے ہیں. ہر کتاب سے دیتے کیا ہے؟ حقیقت میں اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں، کوئی کتاب نہیں. آج تک محفوظ کتاب پوری دنیا میں صرف قرآن پاک ہے. یہ میرا چیلنج ہے، اگر کوئی اسے توڑ سکتا ہے تو توڑ کر کے دکھائے. میں قرآن پاک کی ہر حرف اور ہر آیت، ہر سورے کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ 1400 سال سے قرآن کیسے محفوظ ہے. اور باقی دوسری کتابوں میں کیا کیا خرد برد ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. کس کے کتنے نسخے ملتے ہیں، کتنے الگ الگ کتابیں کہاں کہاں سے شائع ہوتی ہیں. مقدس کتابوں کی بات کر رہا ہوں، سب خرد برد ہو گئے ہیں. کبھی پنڈتوں نے بدل دیا، کبھی پادریوں نے بدل دیا، کبھی یہودیوں کے حکیموں نے بدل دیا. جیسے جیسے موقع آتا رہا وہ اپنی مقدس کتابوں کو بدلتے رہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاتھ سے محفوظ رکھا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکا. اب آؤ اصل موضوع پر میں آ جاتا ہوں، اس لیے کہ شاید یہ وقت بھی ناکافی ہو جائے گا. آج اس بات کو نوٹ کر کے چلے، میں جواب دے رہا ہوں. جن لوگوں کو قرآن کی 26 آیتوں سے تکلیف ہے، میں وہی 26 آیتیں پھر سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ تمہاری تکلیف اور بڑھے اور بڑھے اور مومنوں کے دل میں نور اور زیادہ ہو. کیونکہ قرآن کی آیت ہے، ہم سنیں گے ایمان بڑھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا 1 حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں. کتنے؟ 1 حرف پڑھو تو 10 نیکیاں. اب یہ 26 آیتوں میں نے کاؤنٹ نہیں کیا کتنے حرف ہیں، اب کاؤنٹ کریں گے تو ہزاروں نیکیاں ہیں. اور مومنین کے لیے یہ ثواب ہی ہے. اور ان لوگوں کے لیے اگر تکلیف ہے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. میں سمجھاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی اچھوں کو نہیں آ پاتے، پلے نہیں پڑھ پاتے ہیں. لیکن میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں. بزرگوں سے، اساتذہ سے جو سنا اشعار یا تشریح وہ آپ کے سامنے منتقل کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا. مطلب یہ ہے دل آدھا دشمنوں کے دل کو تیز نمک کی دھن ہے. تیز نمک پایا جاتا ہے. تیز نمک کیا ہوتا ہے؟ یہ نمک زبان پر رکھو گے تو 2 گھنٹے جلتی رہے گی زبان. ایک تیز نمک ہوتا ہے، وہ تیز نمک جلدی کوئی چکھتا نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ دشمن ایسے ہیں ہمارے، ان کو تیز نمک کھانے کی عادت ہے، ان کو تیکھا تیکھا کھانے کی عادت ہے. تو پھر تم انہیں میٹھا میٹھا کیوں کھلاؤ گے؟ کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا. اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرمائے خامہ کہتے ہیں قلم کو.
अहमद रजा तुम्हारा कलम और थोड़ा सा नमक छिड़कता रहे ताकि उनको तेज खाने की जो आदत है वो मिलती रहे। आज अगर 26 आयतें किसी को कचो के लगाती हैं, पेट में मरोड़ पैदा करती हैं, तकलीफ देती हैं, तो हम आला हज़रत के उसी शेर की बरकत से और तिलावत करेंगे। मैं अपनी तकरीर के आखिर में ये अर्ज जरूर कहूंगा कि ये 26 आयतें मैंने इसको पूरा एक बैंड बनाया है, एक किताब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ शाया भी होगी और हर घर में तकसीम भी होगी। तुम भी पढ़ो, उन तक भी पहुंचाओ ताकि ये आयतें बार बार देखें और फिर वो महसूस करें जिन्हें हम हज़फ करने की कोशिश कर रहे थे, वो आज इन छोटे मुसलमानों ने घर घर तक पहुंचा दिया है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।